ہیلتھ فیسلٹیز کا ہم نے اسپیسیفکلی ذکر کیا کہ یہ تو معمیر جتنے بھی ہیں وہ تو باہر جا سکتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ساری جو عوام ہے ان کو سہولیات اپنے ملک میں ہی ملے. جہاں تک لیٹ آنے کا تعلق ہے تو ہم نے سب سے پہلے بنایا تھا خان صاحب کے ساتھ بھی ان پہ ان کی ڈائریکشن لی تھی, لیکن جیسے میں نے ابھی آپ کو ذکر کیا آئی وش ہمارے پاس بھی وہ فیسلٹیز موجود ہوتی تو آج ہماری پوری اکنامک ٹیم آپ کے ساتھ ہوتی اور ہم چھوٹے چھوٹے جو سلائڈس ہیں ان کے اس کے تھرو ہم آپ کو سارا ایکسپلین کرتے. میں نے آپ کو کہا اور پہلے بھی میں کہہ رہا تھا, لیکن ایک ہفتہ ہو گیا میرا, میں بھی گیا ہوا تھا بنیر اپنے کنسٹیچوئنسی میں, وہاں بھی کچھ کمپین کرنی تھی, کچھ جگہوں پہ جانا تھا تو وہاں سے پھر آ نہیں سکا. کل ہی رات کو واپس آیا ہوں, لیکن ہم نے ڈیلے اس بات پہ نہیں کیا کہ ان کی وجہ سے ہمارا تو تھرو ویژن ان لوگوں سے ڈفرینٹ ہے. وہ جہاں تک آپ کے الیکشن کمیشن کے سمبل کا تعلق ہے انشاءاللہ اس پہ زیر بات کریں گے. ہم الیکشن کروائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, جلد کروائیں گے انٹرا پارٹیز الیکشن, پر ہم سمجھتے ہیں کہ وہ جو ڈیسیجن آیا ہے سپریم کورٹ کا وہ آئین اور قانون کے مطابق اس میں سکم ہے, ریویو بھی ساتھ فائل کریں گے. سر جہاں تک آرم فورسز کا تعلق ہے, دیکھیں منشوروں میں ان کا ذکر نہیں ہوا کرتا, لیکن خان صاحب نے کیٹیگریکلی کہا ہے بڑا کلیئرلی, اناب ہم نے اس کا تذکرہ بھی کیا ہے. پاکستان ہمارا ہے, فوج ہماری ہے, ہم ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, ان کی سیکریفائسز کو اکنالج کرتے ہیں اور اس میں اپنے آئینی اختیار میں رہتے ہوئے صرف ایک ادارہ نہیں ہم سب کو کہتے ہیں, چاہے وہ ایگزیکٹو ہے, چاہے وہ جوڈیشری ہے, چاہے وہ لیجسلیچر ہے, اپنے اپنے آئینی اختیارات کے اندر رہتے ہوئے پرفارم کرتے ہیں. اور سر ٹائم یہ بتا دیں تحریک انصاف کے اندر ٹکٹوں کی تقسیم پہ انتشار ہوا, تفریق ہوئی ہے, کراچی میں بھی آپ کے ورکروں کو ٹکٹ نہیں ملا اور اینڈ ٹائم پہ ٹکٹ چینج ہوا. دیکھیں جہاں تک ٹکٹوں کا تعلق ہے ہم نے کمیٹیاں بنوائی تھی, فیصلے ہو چکے تھے. ہمارے 859 سیٹ سے آپ کو واحد پاکستان تحریک انصاف ملے گی کہ آؤٹ آف 859 کنسٹیچوئنسی پہ ہمارے کینڈیڈیٹ لڑ رہے ہیں, 815 کنسٹیچوئنسی پہ الیکشن لڑ رہے ہیں اور اس میں کہیں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے. آپ کو اختلاف نہیں ملے گا بلوچستان میں, آپ کو نہیں ملے گا KPK میں, آپ کو نہیں ملے گا سندھ میں. پنجاب کی ہمارے طرف سے 30 سیٹیں تھیں جس میں سے ہم نے ری ایڈجسٹمنٹ کرنی تھی کیونکہ کچھ وکیلوں کی ریزرویشنز تھی, کچھ ہمارے جو تنظیمی لوگ تھے وہ آپس میں کر رہے تھے, تو کہیں بھی ایسا نہیں ہے جن کی وہ ریزرویشنز ہیں وہ ہم نے سارے. سر میرا کویسچن سر سائفر کیس کے متعلق ہے. سر سائفر کے حوالے سے آپ بتائیے گا کہ PTI کی لیگل ٹیم کے حوالے سے بھی یہ بیانات سامنے آ رہے ہیں کہ سائفر کے کیس سے ان کے غبارے سے ہوا نکل گئی ہے اور جج صاحب کہہ رہے کہ 3 دنوں سے آپ کے وکیل نہیں پیش ہو رہے. سر ان کو سزائے موت ہو سکتی ہے. دیکھیں جہاں تک اس بات کا تعلق ہے تو کہیں بھی دنیا کے کسی قانون میں نہیں لکھا کہ آپ ڈے ٹو ڈے ٹرائل کریں. اگر آپ ایک ٹرائل چلا رہے ہیں جس میں سزائے موت ہو سکتی ہے, اور اگر آپ ایک ٹرائل چلا رہے اتنے سخت کنڈیشنز میں کہ میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں یہ میرے پاس ایک عام پیڈ ہے, یہ پنسل ہے, یہ ریمارکیبل کا, اس کا یہ اوپر ٹاپ دیکھ رہے ہیں جس سے میں صرف اس کی اریز کرتا ہوں, اس کو اڈیالہ جیل میں توڑا گیا تھا کہ اس کے اندر کچھ ہے تو نہیں, اور میں جب جا رہا تھا تو مجھے بھی کہا گیا کہ آپ کو سادہ کاغذ ہم ادھر ہی دے دیں گے, اور ہم جاتے ہیں تو 1 گھنٹے 45 منٹ کے بعد ہماری اپنی کتابیں آ جاتی ہیں, اور یہ بار بار ہم کورٹ کے سامنے لے کے آئے ہیں. جس طرح آج پریس کانفرنس کرے آپ لوگ جائیں نا جی, یہ آپ میں سے 2 3 4 ملک صاحب بیٹھے ہیں, یہ آپ لوگ تو موجود تھے وہاں پر, کس قسم کی سرکمسٹانسز میں ہو رہا ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں یہی تو ہم نے منشور میں ڈالا کہ ایک ملک ایک دستور ایک قانون, ایک کے لیے ایک دوسرے کے لیے دوسروں. ہم نہیں ایکسیپٹ کرتے اس بات کو کہ ہمارے رائٹس کے مطابق ہمارے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے, بالکل غیر آئینی غیر قانونی طریقے سے اٹھا کیا جا رہا ہے. گور صاحب یہ اس وقت تاثر دیا جا رہا ہے, چند گوئیاں ہو رہی ہیں کہ شاید جو آزاد امیدوار ہیں وہ آنے والے وقت میں الیکشن کے موقع پر کسی دوسری پارٹی میں شامل ہو جائیں گے, حکومت بنا دیں گے, تو اس چیز کی کو کیسے آپ اشور کریں گے کہ آپ کے کینڈیڈیٹس کسی دوسری پارٹی میں الیکشن کے موقع پر نہیں جائیں گے؟ ہمارے جتنے کینڈیڈیٹ ہیں ان کینڈیڈیٹ نے نامینیشن فارم فائل کیے تھے, ان کے ساتھ افیلیشن ہماری پارٹی کے ساتھ ہے, وہ عرصہ دراز سے ہماری پارٹی کے ساتھ ہی رہے. ہمارے آزاد نشانات پہ وہ الیکشن لڑ رہے ہیں. مجھے خود اپنا جو نشان الاٹ ہوا اچانک
وہ 9 بجے الاٹ ہوا تھا، اس سے پہلے مجھے خبر آئی کہ 9 بجے الاٹ ہوا، جبکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ تو 11 بجے آیا تھا. تو اس لیے فیصلے آنے سے پہلے ہمیں نشانات الاٹ کر دیے گئے تھے. اب وہ آزاد ضرور ہوں گے، آزاد نشاناتوں پہ ہیں، لیکن وہ ان کی پارٹی کے ساتھ بڑی لائلٹی ہے، سخت وقت میں کھڑے ہیں، سخت وقت میں کھڑے ہیں. انشاءاللہ تعالی ہمارے سارے کے سارے کینڈیڈیٹ ہمارے ساتھ رہیں گے، ہے اور رہیں گے انشاءاللہ تعالی. بیرسٹر گور صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے اوپر جو مشکلات ہیں، مرکزی قیادت جیل میں ہے، اس کے باوجود آپ لوگوں نے جامع منشور جو ہے وہ تو پیش کیا ہے. میرے 2 سوالات ہیں. ایک، آپ نے عدلیہ سے یہ ساری جو انٹرفیئرنس کرنے کا مطالبہ کیا ہے کہ سائفر کیس میں جو فیئر ٹرائل آپ کو نہیں دیا جاتا. عدلیہ کی جانب سے آپ کو پہلے بھی امیدیں تھیں، لیکن اب جو بلے کا انتخابی نشان تھا وہ بھی آپ لوگوں سے چھین لیا گیا، لیکن اس کے باوجود آپ عدلیہ سے ہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ کو فیئر پلے جو ہے وہ دیا جائے. تو جس بیمار ہوئے جس کے سبب اسی اطار کے لونے سے آپ دوا مانگتے ہیں. ایک سوال یہ ہے، اس کا دیجیے گا. ایک سوال ہے اس کا میں دیکھیں، جہاں تک آپ نے جوڈیشری کی بات کی ہے، یس، ہم نے عدلیہ پہ ہی اعتماد کرنا ہے اور قانون کے ادارے اور آئین کے ادارے میں رہتے ہوئے ہی عدلیہ کے پاس جانا ہے ریلیف کے لیے. یہی قانونی طریقہ کار ہے. ہم بار بار درخواست کر رہے ہیں، بار بار یہ دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں. کبھی تو ان کو ہماری آواز جو ہے نا، جس انداز سے ہم سنوانا چاہ رہے ہیں، ان کو بھی کبھی سنائی دے. اس لیے لیکن ہمیں عدلیہ بھی ٹف سرکمسٹانسز میں کام کر رہی ہے. یہ ریزن ہے میں نے ابھی آپ کے ساتھ شیئر کیا. ہم جوڈیشل ریفارمز لے کے آ رہے ہیں. جوڈیشل ریفارمز میں ہم جس طریقے سے لے کے آ رہے ہیں وہ میں نے تذکرہ کیا. وہ جوڈیشل ریفارم لانے کا جو سب سے بڑا ہے، جس طریقے سے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں ججز کو اپوائنٹ کیا جا رہا ہے، جو آئینی طریقہ کار دیا ہے لا رہے ہیں، اس میں ہم امینڈمنٹ کریں گے انشاءاللہ. آئینی امینڈمنٹ لے کے آ رہے ہیں. اور جو ججز ہیں ان کے لیے ٹینیور کا بھی ہم اس کی فکسیشن کی بھی بات کریں گے. اور ججز کی جو اپوائنٹمنٹ ہے، سول ججز کی، ڈسٹرکٹ ججز کی، اس کا بھی ریفارم ہم لے کے آ رہے ہیں. یہ بتا دیجیے، منشور میں جس طرح لاسٹ ٹائم کامیاب جوان پروگرام تھا، پناہ گاہیں تھی، لنگر کھانے تھے، اس دفعہ نوجوانوں کے لیے کیا ہے؟ خان صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں 15 لاکھ نوجوان برین ڈرین ہو رہے ہیں. کچھ چیزیں نکات اناؤنس کریں گے تاکہ نوجوانوں، لیکن نوجوانوں کے لیے ہم نے ان کی اسکیم انٹروڈیوس کروا رہے ہیں. آپ کے ساتھ ہم پوری تفصیل شیئر کریں گے. 168 پیج میں ممنوع ہے اور آپ کو پسند آئے گا اور آپ کو وہ ڈفرینشیٹ کر جائے گا کہ باقی پارٹیوں میں وہ نہیں ہے جو ہم نے ان کے لیے کیا ہے. ہم چاہتے ہیں یہی ریڑھ کی ہڈی ہے ملک کی، یہی ہے جو ترقی کے راستے لے کے جائیں گے، یہی ہے جو پاکستان کی پالیٹکس میں اور ہر انسٹیٹیوشن میں رول پلے کریں گے. یہ ہم ان کو آگے لے کے جائیں گے. جو اسکیمز ہماری ہیں، جس طریقے سے میں نے آپ کو کہا سوشل سیکٹر میں ہم زیادہ ریفارم لے کے آئیں گے. ہم وہی اسکیم جو پناہ گاہیں ہم نے بنائی تھی ان کو بڑھائیں گے بھی، ان کو دیں گے بھی، کیونکہ ہم پاکستان کو ایک سیکیورٹی اسٹیٹ سے لے جاتے ہوئے ہم ویلفیئر اسٹیٹ کی طرف لے کے جانا چاہ رہے ہیں کہ ویلفیئر اسٹیٹ. ابھی کراچی کمپنی میں میسو پولیس کا چھاپا لگا ہماری ریلی کے. ہم ہدایات جاری کر چکے تھے کہ جو کینڈیڈیٹ جس کنسٹیچوئنسی میں جا رہے ہیں. دیکھیں، ہمارا یہ احتجاج نہیں ہے، یہ پروٹیسٹ نہیں ہے، یہ تو ریلیز ہے. اپنے کمپین کے سلسلے میں ریلیز ہے. تو کمپین کی جو اسلام آباد کا کمپین نکالے گا، اگر وہ NA46 کا ہے تو NA46 میں ہی نکالے گا. اگر NA47 میں NA47 میں لگائے گا. وہ ہر کینڈیڈیٹ، متعلقہ کینڈیڈیٹ اپنے ہی علاقہ کنسٹیچوئنسی میں اس ریلی کو آپ لیڈ کرے. اور یہ کوڈ آف کنڈکٹ الیکشن کمیشن میں بھی ہے، یہ ہمارا رائٹ بھی ہے، پہلے بھی ایسا ہوتا رہا ہے. آپ اس کے لیے جگہ متعین کر کے لے کے جاتے ہیں. وہ اپنے جو کنسٹیچوئنسی اس کی کسی ایک ایریا میں نکالے گا، فوراً طریقے سے ڈسپرس ہوگا ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے. اگر وہ 0 پوائنٹ سے جائے گا تو بیرسٹر گوہر صاحب سر جی، آپ کا جو منشور تھا اس میں یہ تھا کہ آپ اسمبلی کی مدت کو کم کریں گے، سینٹ کو 5 سال اور قومی اسمبلی کو 4 سال کریں گے. سر، آپ کی آج تک کوئی جمہوری حکومت 3 سال سے اوپر گئی نہیں ہے. آپ ایک ایسا بل پیش نہیں کریں گے سر جس میں جو ہے پاکستان کا بھلا ہو؟ کوئی ایک معاہدہ جو بڑا معاہدہ ہوتا ہے سر، جو 8 سال 10 سال میں مکمل ہونا ہوتا ہے، وہ سر نہیں ہوتا سر 3 سال میں مکمل. تو یہ ریفارم لے کے آئیں گے آئین میں انشاءاللہ. انتخابات میں آپ نے 4 days کا پلان دیا تھا، 100 days کا پلان دیا تھا. اس مرتبہ آپ نے ایسا کوئی ریپڈ ایکشن پلان اب آپ کے سامنے نہیں رکھا اپنے انتخابی کمیشن کو. 2018 میں 100 days کا پلان دیا تھا، اس دفعہ آپ نے 100 دنوں کا پلان نہیں رکھا.
हम पहले रिफॉर्म्स लेके आएंगे फिर आपको कट ऑफ देंगे। उसमें हमने लिखा है, वो उसमें हमने लिखा है, हमने 6 महीने लिखे। इस मरतबा हमने आपको जो प्लान दिया हुआ है कि विद इन 6 मंथ्स हम करेंगे, तो आप उसको देखेंगे। ये बताइएगा कि लेवल प्लेइंग फील्ड की बात हमेशा से करते आ रहे हैं, तो अभी भी जो आज का जो दिन है, जलसे जुलूस का दिन है, तो गिरफ्तारियाँ भी हो रही हैं, तो कुछ आवाज़ें ये उठ रही हैं कि हो सकता है कि प्लान डी मेंस के सरप्राइज दे दें कि इलेक्शन से बाइकआउट, ऐसा कुछ है? नहीं, देखो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खान साहब की हिदायत के मुताबिक पहले दिन से चली आ रही है। हम इलेक्शन प्रोसेस का और इलेक्शन का बैलेटिंग का कोई बॉयकॉट नहीं करेंगे, जो मर्जी हो जाए। हम ऑन एंड ऑफ जब भी ज़्यादतियाँ होगी वो आवाम के सामने लेके आएंगे, अदलिया के सामने लेके आएंगे, इलेक्शन कमीशन के सामने लेके आएंगे कि फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन आप मुमकिन बनाएं, लेकिन बाय ऑल मीन्स विल पार्टिसिपेट। सर, आपने बात की अभी कि हम वज़ीर आज़म को डायरेक्ट अवाम से मुंतखब कराकर असम्बली में लाएंगे, क्या ये आपका मौजूदा पार्लिमानी निज़ाम के ऊपर अदम एतमाद नहीं है? नहीं, देखो ये इसको बेहतर बनाने के लिए एक तरीक़ाकार है, नथिंग रॉन्ग विद इट। और हमारे पास जो कैबिनेट बनेगी, कैबिनेट ही MNAs और सेनेटर से ही बन करके रहेगी। वो प्राइम मिनिस्टर होगा और वो प्राइम मिनिस्टर लेके आएगा। प्राइम मिनिस्टर को आपने अगर रिमूव करना है तो उसमें एक इम्पीचमेंट का प्रोसेस मौजूद होता है, लेकिन वी वांट टू गो ताकि हर आवाम, हर शहरी का जो वोट है वो मैटर करे। पॉपुलर वोट जिसको मिले वो पॉपुलर वोट सर से बन के आ जाए। नहीं, वो देखो साइबर केस तो पाकिस्तान में ही चलाएंगे और पाकिस्तान में ही चैलेंज करेंगे।